اہل بیت نے اسی طرح ایک اور عنوان بھی ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے عزت۔ وہ نہیں چاہتے ان کا چاہنے والا ذلیل کہلائے۔ وہ اپنے اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے اللہ نے عزت کو مخصوص کر دیا ہے۔ عزت ہے ہی اللہ رسول اور مومنین کے لیے۔ عزت کا ایک ایسا عنوان ہے، اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا عزیز بن کے زندگی گزارے۔ اور کیا مطلب ہے دوسروں کے نزدیک عزیز؟ کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، اپنے اس مضمون سے جو میں چاہتا تھا کہ زیادہ اس پہ غور کروں، اس سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ عزت کا یہ مفہوم جانتے ہیں کہ ارے بھائی کیوں چلے گئے وہاں، کیوں بول دی یہ بات، کیوں لکھ دی یہ کتاب، کیوں فلاں فیصلہ لے لیا، عزت بچاؤ، عزت داؤ پہ لگا دی۔ عزت کہتے کسے ہیں؟ اگر جس مفہوم میں عزت ہمارا معاشرہ کہتا ہے اس مفہوم میں عزت کے مفہوم کو سوچا جائے تو پھر تو انبیاء اور ائمہ کو، اصحاب ائمہ کو، اولیاء الہی کو 85 کام ہماری سے مشورے سے ہم مشورہ دیتے تو ہم کہتے یہ کام مت کیجئے۔ میں بہت زیادہ اشاروں میں بات کروں تو بہتر ہے، ممبر کا ادب بھی ہے، ان ہستیوں کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم سے اگر کوئی اگر ہم ہوتے نا، ہم کہتے یہ کام مولا، یہ کام، تو اس سے تو عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں دیکھیں، خواہ مخواہ باتیں ہو رہی ہیں نا، انہیں ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ باتیں، ہم ایک دوسرے کے لیے، ہمارا ماحول ایک دوسرے کے لیے بولتا ہے۔ کیا ضرورت آ رہی تھی یہ بات کرنے کی؟ کیا ضرورت آ رہی تھی وہاں جانے کی؟ وہ کون سا معیار ہے جسے عنوان عزت قرار دیا جائے؟ کس ترازو میں رکھوں تو میرا ضمیر مطمئن ہو کہ ساری دنیا ایک طرف مگر میں عزت والا ہوں، سب مخالف ہو جائیں مگر پھر بھی عزت ہو، سب تعریفیں کرے اور پھر اندر سے آواز آئے کہ یہ تعریف جھوٹی ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر میں عزت کے اور ذلت کے مفہوم کو طے کر پاؤں؟ کیل کو تصور میں لائیں میرے بچے جوان جو مجلس میں بیٹھے ہیں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ کیل، میخ، یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے، یا یہ لکڑی پہ ٹھوکی جائے گی، 2-3 ہتھوڑیوں کی ضربت پر یہ کیل لکڑی کے اندر چلی جائے گی۔ یہی کیل دیوار میں ٹھوکی جائے گی تو بعض اوقات کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کیل ٹوٹ جاتی ہے، مگر لکڑی کی نسبت دیوار میں کیل دیر سے جاتی ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ لکڑی کی نسبت دیوار میں کیل دیر سے جاتی ہے۔ بس جتنی دیر سے کیل دیوار میں جا رہی ہے اور دیوار کیل کو اپنے اندر جگہ بنانے نہیں دے رہی، اتنی دیر تک دیوار عزت والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر کو جگہ بنانے نہیں دے رہی، یہ اپنے اندر استقلال کو لے کر آئی ہے۔ لیکن یہی کیل کبھی کبھی تصور میں لائیں کہ اسے پتھر پہ ٹھوکا جائے، لکڑی میں کیل چلی جائے گی، دیوار میں بہرحال فولاد کی کیل لے آؤ بھائی، ڈرل کر کے ڈال دو جی، لیکن ایک اور جگہ ہے، وہ ہے پتھر۔ پتھر پہ جب کیل کو آپ کو ٹھوکیں گے نا تو پتھر ٹوٹ جائے گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنا دے گا۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہر شخص، جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، سنی بھی جائے گی، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام آپ نے، میں نے کیا، فلاں کام جو ہم نے کیا یا کرنا چاہیے تھا، دنیا کیا کہے گی؟ اسے کچھ دیر کے لیے طاق کے اوپر رکھ دیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ضمیر کہہ رہا ہے کچھ اور دنیا کہہ رہی ہے کچھ، تو ہمیں دنیا کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ جس ضمیر، میں اور بالا تر بات کہوں، جس اللہ کی خاطر یہ فیصلہ، یہ قدم، یہ جملہ، یہ حکم، یہ رائے، یہ جانا، یہ بولنا، یہ کچھ کرنا، کچھ کہنا،
جس اللہ کی خاطر انجام دیا ہے وہی اللہ پھر قرآن میں وعدہ کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے صحیح قدم کو اٹھانا ہے. 4-6 دن سے زیادہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہوتا. یہ ایک ہفتے میں سوشل میڈیا اپنا موضوع بدل دیتا ہے. ان کے روم میں آ کر حق اور سچ بولنا بند مت کرو کہ بات پھیل جائے گی, سوشل میڈیا پر طوفان مچ جائے گا. سوشل میڈیا کی عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوتی. میں نے تو ایک ہفتہ زیادہ بول دیا. روزانہ اس کا موضوع بدلتا ہے. بہت ہوگا تو 24 گھنٹے تک آپ کو کچھ محسوس ہوگا, کچھ سننا پڑے گا, کچھ سنایا جائے گا, مگر 24 گھنٹے کے بعد اس کا موضوع بدل جائے گا. آپ کا موضوع نہیں بدلے گا اس لیے کہ آپ نے حق بولا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. ڈاکٹر صاحب اس سے بلند صلوات نبی کی ذات.